صرف سنی لوگوں نے بھی اسے بیان کیا. 2-3 مولائے متقیان نے سب کو الگ الگ جواب دیا. یہ ایک روایت ہے جو اہل سنت نے بھی بیان کی ہے اور اسے اہل سنت کی جو ہے معتبر واقعہ گزرا ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعہ ہے کہ جس میں مولائے متقیان خود ممبر سے دعویٰ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے سوال کرو. اس میں لوگوں نے سوال کیا اور اس مولانا نے سب کو الگ الگ جواب دیا. اس کے علاوہ بھی 2 اور لوگ ہیں کہ جن کو مولانا نے یہ بات بتائی. اس میں سے ایک خود جو خطبہ نہج البلاغہ ہے، وہ خطبہ نہج البلاغہ کے اندر بھی مولائے متقیان نے جو 147 نمبر کا غالباً خطبہ ہے، اس کے اندر بھی مولانا نے اس کی چند صفات کو بیان کیا کہ علم بہتر ہے یا مال و دولت. ایک اور جگہ وہاں جناب مولائے متقیان نے اسی چیز کو جو کمیل ابن زیاد ہیں ان کو بیان کیا. تو اس میں یہ 4 واقعے ہیں جو الگ الگ جگہ بیان ہوئے اور ان کے اندر الگ الگ پیغام مولائے متقیان نے دیے تاکہ انسان علم کی طرف توجہ کرے، کیونکہ علم بہت ضروری ہے. جتنی بھی دولت ہو انسان کے پاس، علم کے بغیر اس کی کوئی بھی افادیت نہیں ہے، اور علم اگر ہوگا تو پھر وہ اس کے لیے کام آئے گا. یہاں سب سے پہلی چیز ہے کہ علم کہتے کسے ہیں اور علم کی عظمت اور اہمیت کیا ہے. علم کے معنی ہوتا آگہی یا جاننا، لیکن کس کے بارے میں جاننا؟ خدا کے بارے میں جاننا، رسول خدا کے بارے میں جاننا، اللہ نے زندگی کیوں دی اس کے بارے میں جاننا، موت کے بعد کیسے حساب و کتاب ہوگا اس کا جاننا، دنیا میں ڈوز اینڈ ڈونٹس حرام و حلال کیا اس کا جاننا، اور انسان کا اپنے تمام مومنین کے سلسلے میں وظائف کو جاننا. یہ اصل حقیقی علم کہلاتا ہے. اب یہ کہ صرف جاننا کافی نہیں ہے، جاننے کے ساتھ ساتھ ماننا اور عمل کرنا. علم کیا ہے؟ جاننا، ماننا اور عمل کرنا. جب تک انسان خالی جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک جاننے کے بعد مانے نہیں، اور جب تک ماننے کے ساتھ ساتھ عمل نہ کرے، وہ علم کا اس کے اوپر اطلاق نہیں ہوتا. تو علم کی حقیقی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جاننا، اس کے ساتھ ماننا، اور ماننے کے ساتھ ساتھ اس کو عمل میں اتارنا. اگر علم عمل سے ہمکنار نہ ہو تو علم نہیں کہلاتا. یہ ایک سب سے بڑا لوگوں کے پاس رونگ کانسیپٹ ہے کہ میں جانتا ہوں اس لیے کافی، جاننا کافی نہیں ہے. جاننے کے ساتھ ماننا اور ماننے کے ساتھ عمل میں لانا جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. انہی کے لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں کہا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو لازمی ہے کہ یہاں پر جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں خدا نے کہا ہے کہ جن کو ہم نے علم دیا ان کے درجات کو بھی بلند کر دیا. تو جس کے پاس علم آتا ہے اس کے درجات کو خدا بلند کرتا ہے. اور کیونکہ علم انسان کو مسلسل حاصل کرتے رہنا ہے. کوئی انسان کی بہت اچھی ہمارے استاد نے بات کی، کوئی فارغ التحصیل نہیں ہوتا. فارغ التحصیل کہتے ہیں کہ اب میں جو ہے وہ گریجویٹ ہو گیا. اسلام میں گریجویشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں. گریجویٹ کا یہ ہے کہ بھئی میں 10th سے 11th میں آ گیا. یہ لانگ گوئنگ پروسیس ہے، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے کہ جس کے اندر انسان کنٹینیوسلی علم کی جو ہے حصول میں لگا رہتا ہے. دلیل سب سے بڑی کیا ہے کہ نبی نے کہا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی اپنے گہوارے سے قبر تک علم حاصل کرو. تو قبر تک علم حاصل کرنے کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ انسان کو جو بھی وقت ملے اس میں انسان علم حاصل کرے. اور اس کے لیے میں نے بارہا دلیل دی. سب سے بڑی دلیل ہے علاوہ تشیع کے کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس کے پاس ایسا انسٹیٹیوشن ہو جس میں گہوارے سے لگا کے قبر تک علم دینے کا کوئی سلسلہ ہو سوائے مجلس امام حسین کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو یہ سب سے بڑے کہ مجلس امام حسین جو ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں انسان کسی بھی عمر میں آئے گا علم حاصل کرے گا. وقل رب زدنی علما، کہ یہ نبی کی خود دعا ہے اور یہ اسی لیے ان سے کرائی کہ نبی جیسا خدا کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والا اگر یہ دعا کر رہا ہے تو ہما شما کی تو پھر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. انسان کو ہمیشہ علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے. یہاں حدیثیں بہت امپورٹنٹ ہیں اور وہاں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمہ، ہر انسان کے اوپر جو ہے وہ علم کا حاصل کرنا واجب ہے. خاص کر کے اگر آپ دیکھیں گے تو آیت اللہ سیستانی کی جو توضیح المسائل ہے اس کے اندر فتویٰ نمبر غالباً 9 ہے. ابتدا کے اندر ہی اس کا ڈسکشن ہوا ہے کہ ہر انسان کے اوپر جو بالغ ہے اپنی تمام جو ہے وہ مذہبی جو اس کے اوپر واجبات ہیں ان کا صحیح طور پر عمل کرنے کے بارے میں علم رکھنا واجب ہے. کہ واجب
عمل انجام نہیں دے سکتا اس وقت، اس کو کیسے انجام دینا اس کو نہ سیکھے تو واجب عمل ہے۔ اس لیے کوئی یہ سوچے سنڈے اسکول میں جانا مستحب واجب ہے تو اسے بتا دو واجب ہے، یہ ہے نماز کی طرح بچوں کے اوپر واجب ہے۔ بچے خود آ پائیں یا اولاد کو ماں باپ بھیجیں ان کے اوپر واجب ہے، جس کے اوپر بھی واجب ہوگا یہ واجب ہوگا، نہیں ہوگا تو کبھی بھی اپنے واجبات کو صحیح انجام نہیں دے پائے۔ اب یہ ایک مسئلہ بڑا خراب ہے، وہ کیا ہے کہ ماں باپ اور بچے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم کو کب مدرسہ چھوڑ دینا ہے، اور جب ان کے اصل پڑھنے کی تعلیم آتی ہے تب وہ بھاگ جاتے ہیں۔ اب پڑھنے کی تعلیم، بھائی تم 13-14 سال کے ہو، اب تو تمہیں عقل آئی ہے، اور مولا کائنات نے جو ہے علم کی اتنی فضیلت بیان کی، رسول نے کہا ہے کہ پہلے 7 سال سے 14 سال قرآن پڑھتے ہیں، 14 سے 21 سال قرآن، ان کے بعد جو ہے انسان فقہ پڑھتا ہے۔ فقہ پڑھنے کی عمر ہی 14 سال کے بعد آتی ہے، اور میرے پاس 14 سال کے بعد بچے بہت کم بچتے ہیں۔ یہ سب جگہ پہ ہی ہو رہا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ وہ اپنے واجبات کو نہیں جانتے، واجبات کو نہیں جانتے تو اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد غلطی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ قلیل، اب یہاں دیکھیے کیا ہے، بہت سے لوگ بہت عبادت کرتے ہیں لیکن بہت عبادت میں خیر نہیں ہے۔ قلیل العلم خیر من کثیر العبادہ، نبی فرما رہے ہیں کہ کم جو ہے علم کے ساتھ بہت عبادت بھی کم ہے، لیکن زیادہ علم کے ساتھ کم عبادت بھی بہت ہے۔ تو علم بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بغیر علم کے جو ہے انسان صحیح جو ہے وہ اپنی زندگی کو نہج طے نہیں کر سکتا۔ مسئلہ کیا ہو، یہ بہت بڑی حدیث ہے، میں نے پہلے بھی عرض کی ہے کسی اور پیرائے میں، لیکن سنیے یہ حدیث جو ہے یہ بتاتی ہے کہ اصل میں علم لے کہاں سے۔ علم کے لیے کہتے ہیں ان الناس آلو بعد رسول اللہ الی ثلاثۃ آلو الی عالم علی ہدی من اللہ وقد اغناہ اللہ بما علم عن علم غیرہ وجاہل مدع للعلم لا علم له معجب بما عنده قد فتنت دنیا وفتنت غیرہ ومتعلم من عالم علی سبیل ہدی من اللہ ونجاہ۔ یہ ایک حدیث ہے، میں نے ابھی پڑھ دی تاکہ جو ہمارے عربی داں لوگ ہیں وہ سب اس سے استفادہ کریں۔ نبی نے بہت ہی کلیئر میسج دیا، دیکھیے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ کلیئر نبی بتا نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ میرے بعد لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے، 3 گروہ میں تقسیم ہو جائیں گے۔ پہلا گروہ وہ ہوگا کہ جو ان کے پاس سے علم لے گا کہ جن کو اصل میں اللہ نے علم دے کر اپنی طرف سے ہدایت کا ذمہ دار بنایا ہے، جن کا اعلان نبی نے غدیر میں کیا، جن کے اعلان کے بغیر نبی کی رسالت مکمل نہیں ہوتی، دین مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو پہلا گروہ ہے وہ الحمدللہ آپ اور ہمیں اگر علم حاصل کریں تو وہ اس میں۔ دوسرا کیا ہے کہ ایک گروہ وہ ہوگا کہ جو ان کے پیچھے چل پائیں گے جن کے پاس علم نہیں ہے لیکن انہوں نے عالم ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ لوگ انہیں سیدھی راہ سے بھٹکا دیں گے، غلط راستے پہ ڈال دیں گے۔ اور یہ لوگ جو ہیں اس کا فرق دیکھیے، سنیے، جن کے پاس علم ہے وہ ہمبل ہوں گے، جن کے پاس علم نہیں ہے عالم ہونے کا دعویٰ کریں گے وہ عجب کا شکار ہوں گے، متکبر ہوں گے، تکبر کریں گے۔ یہ ان کی دلیل ہے۔ تو یہ کیا ہوگا، دنیا اور آخرت دونوں کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے یہ لوگ، جو اس سے علم نہیں لیتے جس کے پاس علم دینے کا نبی نے اللہ نے حق دیا ہے، تو اس وقت تک یہ جو ہے نہیں ہو سکتا۔ تیسرا کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اب علم کی جو ہے وہ حصول کے لیے حقیقی راستے پر گامزن ہیں، اور حقیقی راستے پر جہاں ففتن غیر مطالب عالم علی سبیل ہدی من اللہ ونجاہ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نجات کے راستے کو تلاش کر رہے ہیں۔ دیکھیے 2 نے تو چن لیا ہے، کچھ لوگ ابھی اس بات پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں۔ تو یہ جو ہے مسائل بڑے امپورٹنٹ ہے، تو یہ نبی نے پہلے بتا دیا ہے تاکہ اس کی وجہ سے انسان حقیقی علم کو حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک حقیقی استاد کے پاس اگر نہیں جائے گا تب تک وہ حصول علم سے استفادہ نہیں کر سکتا ہے۔ ان کی بڑی عظمتیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ جو حدیث یہ مولا متقیان کی جو نہج البلاغہ ہے اس کی جو حکمت نمبر 147 ہے۔ میں نے عرض کیا کہ 4 جگہ اس سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ علم افضل ہے کہ مال، علم افضل ہے کہ مال، اس کو 4 جگہ تو اس میں پہلا جو ڈسکشن ہے وہ خود نہج البلاغہ ہے، اوتھینٹک کتاب۔ العلم خیر من المال، العلم یحرسک وانت تحرس المال والمال تنقصه النفقة والعلم یزکو علی الانفاق والصنع المال یزول بزوال و بزوالہ۔ یہ جو حدیث ہے یہ حدیث مولا متقین کی کہتے ہیں کہ علم مال سے، یہاں امام نے 3 ہی بتائیں، اس میں 3 ہی ریزن بتائیں کہ کیوں علم مال سے افضل ہے۔ تو پہلی چیز کہتے ہیں کہ علم مال سے کیوں افضل ہے، کیونکہ
تم مال کی حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. کیوں افضل ہے؟ کیونکہ تمہیں اپنے مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، اس لیے آدمی کیسہ در کیسے بناتا ہے نا. علم کے لیے کوئی کیسہ نہیں ہے. اسی لیے دوسری یہ بہرحال وقت کم ہوتا ہے اس لیے وہ ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، انشاءاللہ کب ہوگا تو عرض کروں گا. لیکن بہت امپورٹنٹ 110 سینگس ہیں امام علی کی علم کے بارے میں، 110 سینگس ہیں جو ذات سب میرے پاس یہاں پہ موجود ہیں. انشاءاللہ کچھ اس میں سے عرض کروں گا سیکنڈ خطبہ میں. لیکن پہلے جو کامن چیز ہے 1 سے 10 جو آپ نے بارہ سنی ہے، لیکن اس کا پس منظر، کیونکہ بہت چیز ہم سنتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں محفوظ نہیں رہتی، پلس اس سے وقت پہ اپلائی نہیں کرتے. تو پہلی چیز کہ اس مال کیا ہے کہ تم اپنے مال کی حفاظت کرنے پہ مجبور ہو، لیکن علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. یہ پہلی چیز. دوسرا کیا ہے؟ مال کو انفاق کرنے سے کم ہو جاتا ہے. 100 تھے 20 ڈونیٹ کر دیے تو 80 بچیں گے. علم کے انفاق کرنے سے وہ اور زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے اور بڑھتا ہے. علم کو جو اگر آپ دیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ اور اگر آپ دیں گے تو یہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر افزونی کا سبب بنے گا، آپ کے لیے خیر کا سبب بنے گا. دوسرا کیا ہے کہ مال انسان کو جو ہے وہ دنیا کی جو ہے وہ صرف آسائش و آرام فراہم کرتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا سبب قرار پاتا ہے. تو یہ علم اور اس کا فرق ہے. یہاں جو 10 امام نے بیان کیے جو بہت جگہ جو بیان کیے جاتے ہیں، میں پہلے انہیں جلدی سے گن دوں تاکہ آپ کے ذہن میں دوبارہ تازہ ہو جائیں، آپ اسے اپنے ذہن میں رکھیں. اس کی بڑی ڈیٹیل ہے کیونکہ ہر ایک کے پیچھے علماء نے اس کی بڑی بہترین باریک جو ہے وہ نکات بیان کیے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج خالی آپ خدمت میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہیں، پھر اس کی ڈیٹیل بیان. علم بہتر ہے کیونکہ علم میراث انبیاء ہے، اور دولت میراث فرعون، قارون اور حامان و شداد ہے. یہ کیا تھا؟ ان کے پاس کیا تھا؟ دولت تھی، علم نہیں تھا. ہارون، فرعون، حامان و شداد کے پاس دولت تھی لیکن علم نہیں تھا. لیکن انبیاء کے پاس علم تھا، دولت ہو یا نہ ہو. تو انسان کے پاس اگر علم ہے تو اس کا مطلب وہ وارث ہے انبیاء کا، اور علم کے بغیر اگر دولت ہے تو وارث ہے حامان و شداد و فرعون کا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. علم کے ساتھ بغیر انسان کے پاس علم کے بغیر اگر دولت آئی تو بہت ہی ڈینجرس کمبینیشن ہے، یہ بہت ڈینجر کمبینیشن. اس لیے علم کے ساتھ اگر دولت ہو تو اچھی چیز ہے، لیکن اگر علم کے بغیر دولت ہے تو پھر انسان کو حامان، شداد و فرعون بنا دیتا ہے. یہ پہلی چیز. دوسرا کیا ہے؟ علم بہتر ہے کیونکہ مال کی حفاظت انسان کو کرنی ہوتی ہے لیکن علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. یہ اس میں بھی بیان کیا گیا. تیسرا، علم کیونکہ وہ شے ہے جس سے اہل علم کو لوگ دوست رکھتے ہیں، اہل علم کو لوگ دوست رکھتے ہیں، لیکن مال والے سے لوگ جو ہے جیلسی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں. تو جو کینہ رکھے گا، حسد کرے گا، وہ بغض رکھے گا. یعنی اہل علم کے لوگ دوست ہوتے ہیں، اہل مال کے لوگ دشمن ہوتے ہیں. ویسے جیلسی کا سبب بنتا ہے. یہ تیسری چیز ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ علم بہتر ہے کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم نشر کرنے سے بڑھتا ہے. پانچویں چیز، علم بہتر ہے کیونکہ علم اہل علم کی کو کریم بناتا ہے. یعنی انسان کے پاس علم ہے تو کم مال بھی ہوگا تو اپنے دیکھیے انسان کے پاس ہر قسم کی جو ہے وہ دولت ہے. انسان ایڈوائز بھی دے سکتا ہے، وقت بھی دے سکتا ہے، اپنی فزیکل ہیلپ بھی دے سکتا ہے. انسان کسی بھی اعتبار سے کسی کی مدد کر سکتا ہے. انفاق کے بہت سے ہیں. جس کے پاس علم ہوگا وہی کسی بھی اعتبار سے انفاق کرے گا، لیکن علم کے بغیر اگر مال ہوگا تو اسے کنجوس بناتا ہے، اسے جو ہے وہ جنرس نہیں بناتا. علم ہے جو انسان کو جنرسٹی سکھاتا ہے. اگر علم کے بغیر مال ہے تو پھر وہ اس کے لیے کنجوسی کا سبب بنے گا، انسان کو بخیل بنائے گا، انسان کو جنرس نہیں بنائے گا. یہ پانچویں چیز. چھٹی چیز کیا ہے؟ علم بہتر ہے کیونکہ مال ممکن ہے کہ چوری ہو جائے، کہ علم کبھی چوری نہیں ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ کہ علم کبھی چرانے کا اس کا خوف نہیں ہوتا ہے، کہ علم ایسی چیز ہے کہ جو چوری نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ نے ویسے بھی 3-4 جو ہے وہ بہت ہی سیکیور جگہ پہ سیو کیا ہے، اسی لیے اس کی چوری ہونے کا امکان نہیں. یہ خوبصورت. ساتویں چیز کیا ہے؟ کہ علم بہتر ہے کیونکہ دولت جو ہے اور مال کہنے پر یعنی زمانہ گزرنے کے بعد پرانا ہو جاتا ہے، لیکن علم کبھی بھی بوسیدہ و پرانا نہیں ہوتا. یہ مال پرانا ہو جائے گا، پرانا ہونے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے ویلیو بڑھے، ہو سکتا ہے گھٹے، لیکن علم کبھی پرانا نہیں ہوتا، اس کی ہمیشہ ویلیو باقی رہتی ہے. آٹھویں چیز، علم بہتر ہے کیونکہ مال مالدار کے مرنے تک ہی اس کا ساتھی ہوتا ہے. کیا ہے؟ علم بہتر ہے کیوں؟ مال جب تک انسان زندہ ہے اس کا ساتھی ہے، مرنے کے بعد اس کا ساتھی نہیں.
لیکن علم اس کے مرنے کے بعد بھی اس کا ساتھی بن کے قبر و قیامت میں جاتا ہے. اب یہاں اس کی یہ بڑی چیز اچھی چیز. ابھی خیر وہ ایک بہت ہی وہ سنگر گزر گئی، بہرحال نام تو میں نہیں لے سکتا ہے کیونکہ، لیکن اس کا لاسٹ میں اس نے ول چھوڑی، وہ عجیب چھوڑی اس نے. ابھی اتفاق سے آج میں نے ول وہ پڑھی، کسی نے ڈالی. ول کیا، اس نے اپنے مرنے سے پہلے کچھ اسٹیٹمنٹ دیے. اس بڑے جو ہے وہ امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ ہیں. ان اسٹیٹمنٹ کو اگر آپ پڑھیں گے تو اچھا لگے گا، کہ وہ سوشل میڈیا وائرل ہوتے ہیں تو آپ لوگ سب دیکھتے ہیں، تو اس لیے میں بھی اس میں سے چند نکات آپ کے ذہن میں ڈال سکتا ہوں. دیکھیے، مال ضروری نہیں کہ مرنے کے بعد ساتھ چھوڑے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. مرنے سے پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اس نے کہا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب میرے 3 ہیئر اسٹائلس آ کر میرے ہیئر کو ڈریس کرتے تھے، میرے ہیئر کو جو ہے وہ سجاتے تھے. آج میرے سر پہ بال ہی نہیں ہے. تو پہلے میں بیسٹ پلین میں بیسٹ سیٹ کے اوپر دنیا کی جو ہے بیسٹ لائن اڑا کرتی تھی. آج 2 لوگ سہارا دے کر مجھے اپنے بیڈ سے باتھ روم تک لے جاتے ہیں. تیسری اس نے کہی ہے کہ میں دنیا کے بیسٹ 5 اسٹار ہوٹلس میں نے کھانا کھایا ہے، لیکن اب صرف گولی اور نمک کے بغیر تھوڑا سا بے مزہ کھانا ملتا ہے. اتنی دولت میرا، اتنا بڑا گھر ہے میرا کہ بلیو نہیں کر سکتے. اتنی دولت ہے کہ آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ابھی بھی اس کی دولت کا یہی ہے. اتنی دولت میرے پاس ہے، لیکن میرا ٹھکانہ یہی جو چھوٹا سا بستر ہے جس پہ میں بیماری میں پڑی ہوئی ہوں. تو یہ جو مال آپ کے جانے سے پہلے آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جانے کے بعد تو چھوڑ ہی دے گا وہ کسی اور کو. لیکن زندگی میں بھی آپ اپنے مال کو استعمال نہیں کر سکتے، جس کے پیچھے ہم زندگی بھر دوڑتے ہیں، جس کو دینا چاہتے ہیں، جن کو دے کر جاتے ہیں. یہ سب سے بڑی غلطی تھی. ہم اپنی اولاد کو مال دے کر جانا چاہتے ہیں، لیکن شریعت نے کہا مال نہیں، تم ان کو عقیدہ اور عمل دے کر جاؤ، نیک اعمال کرنے کی توفیق دے کے جاؤ. مال یہ خود کما لیں گے، لیکن اگر تم نے ان کو علم نہیں دیا تو پھر یہ تمہارے مال کو برباد کریں گے. مال بچنے والا نہیں ہے. یہ بہت امپورٹنٹ چیز. مال جو ہے انسان کی زندگی تک اس کا ساتھ ہوتا، مرنے کے بعد اس کے ساتھ نہیں جاتا، ہمدم نہیں ہوتا. علم بہتر ہے چونکہ مال انسان کو سنگ دل بنا دیتا ہے، لیکن علم انسان کی قلب کی نورانیت کا سبب بنتا ہے. 10واں نمبر، علم بہتر ہے کیونکہ دولت انسان کو متکبر بناتی ہے، علم انسان کو فروتن اور ہمبل بناتا ہے. تو یہ 10 چیزیں جو آپ نے سنی، اس میں سے اور میں نے 3-4 اضافہ کی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. علم بہت امپورٹنٹ ہے، اور علم کے لیے عزیزان گرامی یہی وجہ ہے کہ یہ خطبہ رکھا گیا تاکہ ہم علم کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ علم دیں اور علم لے لیں. کم سے کم میرے علم میں اضافے کا سبب بنتا ہے، آپ کے بنے یا نہ بنے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ اپنے پاک بنے شفا کامل عاجل عطا فرما، جنت پرشن شان کو دور فرما دے. ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سروں سے ساتھ محفوظ رکھ. ہمیں اس وقت دنیا سے اٹھائیں اب تک ہمارے گناہوں پہ فقلم نہ پھیر دے. جہاں کے بھی شیعہ حیدر قرار، ان کی جان مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللہ حاضم جماعت میں شیعہ حیدر قرار میں جنات بیمار ہیں، حسن نوشاد بھائی، فدائی بھائی، محمد مظہر بھائی، مقصود بھائی، اشتیاق بھائی، ناصر بھائی، حسن اپن اور مکوثر پروین آپ یاسمین، سلیمان ابن عزان، اجاز حسین، منظور حسین، سید طاہر حسین، عبد حسین پانے والے اور جمنات بیمار ہیں پر یار بھائی، سب کو شفا کامل عاجل فرما. ہمارے گناہوں کو بخش دے. ہمارے نسل میں شاہ محمد کے چاہنے والے پلتے رہیں. ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. حقیقی علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے امام زمانہ کے ذہن میں تاجر عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پروردگار کائنات ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار ذرا برابر نیکی و بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پروردگار بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا. نبی کو طولانی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا. والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد و آل محمد. والصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی
محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صل علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صل علی محمد وآل محمد وجل فرجہم وشن محمدین کے ظہور سے دلوں میں صاحب سے بچ جائے گی ظلم جور ختم ہو جائیں گے تاجر ظہور کے لیے دعا گوئیں. میں عرض کرتا ہوں مولا متقیان نے علم اور مال کے بیچ میں بہت کمپیریزن کیا ہے اور اس کمپیریزن کا سبب یہی ہے تاکہ انسان علم کی طرف توجہ دے. مال اگر علم کے ساتھ ہو تو فائدہ مند ہے، بغیر علم اگر مال ہے تو بہت ہی ڈیڈلی کمبینیشن میں عرض کیا. ماشاءاللہ آپ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں وہ علم حاصل کرنے کے لیے ہیں، باقی لوگ جو یہاں نہیں ہیں وہ مال کما رہے ہیں. بھائی یہ فیکٹ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور علم جو ہے وہ اسی لیے ضروری ہے کیونکہ وہ مال کے صحیح استعمال کا طریقہ بتاتا ہے جو اس کے دنیا اور آخرت میں کام آئے. لیکن میں نے عرض کیا کہ علم کی بہت ڈیفینیشنز ہیں. وہ ڈیفینیشن مولا کائنات ہے کہ باب مت العلم ہے. مولا کائنات سے بہتر کوئی بھی علم کی صحیح وضاحت نہیں کر سکتا. علم کے لیے دو کیٹیگری ہیں. ایک کیٹیگری یہ کہ علم کسبی ہوتا ہے، ایک ہبا کیا ہوا یا وہبی ہوتا ہے. یعنی ایک علم، اب یہ اہل تسنن کی ابھی کیٹیگری ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے. صرف وہ کہتے ہیں علم دو طرح کا ہے، ایک انسان حاصل کرتا ہے، ایک اسے عطا ہوتا ہے. تو سوال ہے کہ عطا کس سے ہوتا ہے؟ تو جواب ہے کہ عطا نبیوں کو ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں نبیوں کے ساتھ ساتھ اماموں کو ہوتا ہے. اگر خدا نبی کو علم دے رہا ہے تو امام کو بھی عطا کرتا ہے. اس کی دلیل ہے انشاءاللہ وہ جب کبھی ہوگا خطبے میں. عصمت اسی کی ایک جو ہے وہ شاخ ہے. تو وہ علم عطا کرتا ہے. تکفینی ہوتا ہے، تشریح ہوتا ہے، تو ایک الگ وہ اس کا الگ موضوع، وہ ایک اور ڈسکشن ہے. لیکن ہم جو ہے وہ علم کو کسبی یعنی حاصل کرتے ہیں. جب حاصل کرتے ہیں تو اس سے اپنے پاس رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے. اب یہاں کم ترین علم وہ ہے کہ جو انسان کی زبان پر جاری ہو. یہ سب مولا کائنات کے 110 اقوال ہیں علم کی فضیلت میں. میں 10-20 آپ کی خدمت میں وقت گن دیتا ہوں تاکہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ باب مدینۃ العلم میں علم کی فضیلت میں بیان کیا کیا. آپ نے 13 جب منائی ہے، آپ باب مدینۃ العلم تک اگر جاتے ہیں تو علم کی دولت وہاں سے لے کر آئیں. کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہا ہو، اور بالا ترین علم ہے جو انسان کے اعضاء و جوارح سے ظاہر ہو. جب تک علم آپ کے وجود میں نہیں جھلکے گا تب تک اس کی ویلیو نہیں ہے. آپ کے وجود میں علم نظر آنا چاہیے. وہ کیا ہے؟ اب یہ وجود کیا ہے؟ دو چیزیں ایگزامپل دے دوں کہ مولا کی حدیث ہے، آپ کو اس میں فٹ کرنی ہے اپنے ذہن میں. آپ ہمبل ہیں تو آپ کے ہمبلنس آپ کے وجود میں نظر آنا چاہیے، دماغ میں کام نہیں کرتی. وجود میں ہوگا تو کیا ہے؟ ہمبلنس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب مومن سے ملے آپ پہلے سلام کریں، سلام کا انتظار نہ کریں. یہ ہے انسان جھک کے ملے، محبت سے ملے، احترام کرے، ہے نا، دوسرے کے لیے دل میں محبت رکھے، خلش نہ رکھے. یہ سب چیزیں ہمبلنس کی علامت. تو یہ انسان کی جوار کے اوپر ظاہر ہونا چاہیے. اچھا، آپ کو ماشاء اللہ رجب کے بارے میں اتنا سارا بتایا ہے نا، تو میں نے بتا دیا. اگر آپ نے اسے استعمال نہیں کیا تو وہ علم زبان تک ہے، اس کا فائدہ نہیں. کم ترین کیا، صرف آپ نے سیکھا، سیکھنے کا ثواب ملا، عمل کرنے کا ثواب نہیں ملا. اب دیکھیے جو چیز میں نے بتائی تھی آپ کو یاد رہی نہیں، اب آپ کا ٹیسٹ ہے. یہ میں نے جب فضیلت رجب میں بہت سی چیزیں پڑھی تھی کہ روزہ رکھنا کیا ثواب ہے، اعمال کیا کیا ہیں. ایک چیز پڑھی تھی اگر آپ کو یاد رہی ہو کل تو وہ کیا ہے کہ 3 دن آپ کو غسل کرنا ہے، پہلا 15 آخر.
تو اس کا ثواب کیا ہے کہ انسان ایسا پاک ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے شکم سے پیدا ہوا ہے. کل آپ بھول گئے تو اس کا علم زبان تک تھا، کر لیا تو بدن پہ آ گیا. کل اگر آپ نے غسل کیا، جو کل گزرے گی، کل 15 تھی نا، تو کل اگر آپ نے غسل کر لیا تو آپ کو یاد رہا، نہیں رہا تو نہیں رہا اس کا. تو یہ علم ہے. علم کو اگر آپ اتاریں گے نہیں اپنے وجود میں تو فائدہ دینے والا نہیں ہے. علم کریم وارث ہے. آپ اپنی وراثت میں کچھ بھی چھوڑ جائیں، اگر علم نہیں چھوڑ کے گئے تو کوئی فائدہ نہیں ہے کچھ چھوڑ کے جانے کا. علم جیسا کوئی شریف نہیں ہے. یہ مولا کے فرمان ہے سارے. جب خدا کسی بندے کو ذلیل کرتا ہے تو اس کے لیے علم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے. یہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی پہ علم کے دروازے بند کر دیے، اس کا مطلب خدا اب چاہتا ہے اسے ذلیل کرے. تو ذلیل کرنے خدا کوئی اسے قرض نہیں کرتا، اس کے اوپر علم کے دروازے بند کر دیے. اس کا مطلب اب اس کے ضلالت کا دور شروع ہو گیا ہے. علم عمل سے ملا ہوا ہے، لہٰذا جو جان لیتا ہے وہ عمل کرتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ آواز لگاتا ہے. اور اگر عمل جواب دے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے پاس سے علم چلا جاتا ہے. علم خود آواز دیتا ہے کہ مجھے یوز میں لاؤ. اگر انسان اسے یوز میں نہیں لاتا تو وہ اس کے پاس سے چلا جاتا ہے. یاد رکھیے، علم اسی وقت رہے گا جب آپ اسے عمل کے ساتھ باندھے رکھیں گے. علم کو اگر آپ عمل کے ساتھ نہیں باندھیں گے تو علم آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا. یہ ہے حکمت کی باتوں سے خاموشی میں کوئی بھلائی نہیں ہے، جس طرح سے جہالت کی باتوں کرنے میں کوئی نیکی نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ دو لوگ، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. سب کو چپ نہیں رہنا ہے. جاہل کو چپ رہنا ہے، عالم کو بولنا ہے. کیوں مولا کہتے ہیں کہ حکمت کی باتوں میں خاموشی میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اگر آپ جانتے ہو اور لوگوں کو نہیں بتا رہے ہو تو پھر آپ کا جاننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جس طرح جاہل پہ چپ رہنا واجب ہے، اس طرح عالم پہ بولنا واجب ہے. اگر وہ نہیں بولتا تو پھر اس کا علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. علم دو طرح کا ہوتا ہے، فطری اور سنا ہوا. اس لیے وہی علم انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، یعنی سنا ہوا علم فائدہ نہیں پہنچاتا جب تک وہ انسان کے فطرت میں نہ ڈھل جائے. اب یہ اس کی بھی بڑی ایک ڈیٹیل ہے انشاءاللہ. علم کیسے فطرت میں ڈھلتا ہے؟ آپ نے علم حاصل کیا، کیسے فطرت میں ڈالے گا؟ تو فطرت میں ڈھالنے کے لیے لنک ہے ایمان. اگر آپ پاس ایمان ہے اور ان سے سنا ہے جن کے اوپر ایمان لانا واجب ہے تو ان کو ماننا کافی نہیں، ان کی ماننا بھی کافی ہے. جب ان کی مانیں گے تو علم اپنے آپ فطرت بن جائے گا اور ڈھل جائے گا، اس کا وجود میں ڈھل جائے گا. غور کرنے سے بڑھ کر کوئی علم نہیں ہے. عالم وہ ہے جو اپنی قدر کو جان لے. یہ بہت خوبصورت چیزیں اور اس سے انسان استفادہ کر سکتا ہے. اب یہاں امپورٹنٹ چیزیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جاہلوں کو پڑھنے کا عہد اس وقت تک نہیں لیا جب تک عالم سے وعدہ نہیں لیا کہ وہ علم سکھائے گا. اللہ جاہل کو، دیکھیں اوپن چیز ہے، اس کو تو آپ جانتے ہیں، کوئی بھی یونیورسٹی نہیں کھلتی جب تک پہلے ٹیچر سلیکٹ نہ ہو جائیں. ایسا نہ ہو کہ سارے آپ نے اسٹوڈنٹس کو تو بلا لیا اور ٹیچر خالی ہے کلاس میں. تو اللہ بھی ایسا نہیں کرتا. اس لیے پہلے جب حضرت آدم کو بنایا تو ان کو تاج نبوت پہنایا، علم دیا، اس کے بعد جو ہے تاج نبوت پہنا کر بتایا کہ اگر ایک بھی انسان اگر ہدایت پانے والا نہیں، ہدایت کرنے والا پہلے ہونا چاہیے. تو یہی جواب ہے کہ کیسے ممکن ہے جب کروڑوں ہدایت پانے والے ہوں، اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے والا پردے غیبت میں نہ ہو. یہ سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ کی طرف سے ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے، بغیر اس کے کوئی انسان جو ہے وہ ہدایت پا نہیں سکتا. یہاں پر ایک اور حدیث ہے کہ جو مولانا متقین نے جابر 4 چیزوں پر دنیا کا انحصار ہے: اپنے علم پر عمل کرنے والا عالم، تعلیم سے گریز نہ کرنے والا جاہل، اپنے عطیات میں بخل نہ کرنے والا سخی، اور دنیا کے بدلے آخرت کو نہ بیچنے والا توحیدست. اب دیکھیے سنیے، یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. اس حدیث کو ذرا اپنے ذہن میں رکھیں بہت، کیونکہ یہ انشاءاللہ سے 1-2 حدیث آپ کی ذہن میں ختم کیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز کو ذہن کیا ہے. کہتے ہیں دنیا ان 4 چیزوں پہ قائم ہے. وہ کیا ہے؟ علم پر عمل کرنے والا عالم. اگر علم پہ عمل کرنے والا عالم نہیں ہے تو دنیا میں فساد ہی فساد ہے. یہ بہت امپورٹنٹ. دوسرا کیا ہے؟ تعلیم سے گریز نہ کرنے والا جاہل. جاہل جب تک علم سیکھنے کی اس میں خواہش ہوگی تب تک فساد برپا نہیں کرے گا. جب جاہل یہ سمجھ لے گا میں عالم ہوں، فساد شروع. یہ تو تیسری چیز کیا ہے؟ سخی جب تک اپنی سخاوت سے مال بانٹتا رہے گا فساد نہیں ہوگا. جیسے ہی مال کو رکھ لے گا اکانومی جائے گی اور فساد شروع ہو جائے گا. چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ فقیر جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچ دے. 100 بار لے گئی ہمیں مفلسی.
ہر بار ہم نے اپنا عقیدہ بچا لیا. تو یہ ایسا شے نہیں ہے, بہت امپورٹنٹ بچے نے پڑھا تھا, بہت امپورٹنٹ شے. تو اب لیکن ہوگا کیا, جب عالم اپنے علم پہ عمل نہیں کرے گا تو جاہل علم سیکھنے سے گریز کرے گا. یہ مولانا کا آگے کی جو بات یہ امپورٹنٹ ہے. امام نے اس کا آؤٹ کم کیا, کیوں دنیا میں فساد ہے, کہ جب عالم اپنے علم پہ عمل نہیں کرے گا جاہل علم سیکھنے سے بھاگ جائے گا. یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ جب سخی اپنی سخاوت کو روک دے گا تو غریب اپنے ایمان کو بیچ دے گا. یہ امام نے یہاں لکھا کیا ہے کہ جب دولت مند اپنی نیکیوں میں بخل سے کام لینے لگے گا تو فقیر اپنی آخرت کو اپنی دنیا کے عوض بیچ دے گا. یہ مولا کا فرمان ہے. اس کا مطلب بہت امپورٹنٹ چیزیں جو اللہ نے ہمیں امام کے ذریعے پہنچائی ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اور یہ بہت سی چیزیں اس میں, دو بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے, ایک طالب دنیا اور ایک طالب علم, ان کو کبھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتا. اچھی چیزیں دونوں اپنی اپنی چیز کماتے ہیں تاکہ انسان, یہ آخری حدیث کہتے ہیں, یہ جو میں نے عرض کیا تھا کمیل ابن زیاد کو بھی مولانا بتایا, تو کہتے ہیں کہ آپ نے کمیل ابن زیاد سے فرمایا لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں, عالم ربانی راہ نجات میں علم حاصل کرنے والا, اور بے اہمیت و بے وقت احمق عوام جو ہر آواز پر دوڑ پڑتے ہیں اور ہر ہوا کے ساتھ جو ہے وہ متحرک ہو کر بہنے لگتے ہیں, اور نور کی روشنی حاصل کرنے والا وہ شخص جو مستحکم پناہ گاہ میں ہے. یہ چار لوگوں کو امام نے کہا ہے کمیل ابن زیاد, یہ لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ کہ جو علم حاصل کرتے ہیں اور عالم ربانی, ایک جو راہ نجات میں علم حاصل کرنے کے لگے ہوئے ہیں, تیسرے وہ لوگ کہ جن کے پاس صحیح علم کا سورس نہیں ہے. دیکھیے یہ بہت, آپ کو جہاں پہلی حدیث سنائی تھی اس سے لنک ہے مولا کا, جو رسول نے کہا تھا کہ میرے بعد لوگ تین گروہوں میں بڑھ جائیں گے. ایک وہ ہوں گے جو ان کے پاس علم لیں گے جن کو اللہ نے علم دینے کا ذمہ دار بنایا. ایک وہ جو جھوٹے علم کے دعوے داروں کے پیچھے چل جائیں گے. اور تیسرا گروہ کہ جو ان دونوں کے درمیان. یہی چیز مولا ہے بیان, تاکہ انسان صحیح جگہ سے تک علم نہیں لے گا تب تک وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. اب یہاں پر آخری چیز, کیونکہ بہت ساری چیزیں میں نے عرض کیا جو کمیل ابن زیاد کو مولانا بتایا, یہ سارا رہ گیا کہ انشاءاللہ پھر کسی دن عرض کروں گا آپ خدمت میں کہ مال و دولت میں کیا فرق ہے, کمپیریزن کمیل ابن زیاد کے ساتھ بھی مولانا نے کیا. تو کمیل ابن زیاد کے ساتھ جب کیا ہے کہ علم تو حاکم ہے اور مال محکوم ہے. علم حاکم ہے, مال محکوم ہے. اس کی بھی بڑی جو ہے وضاحت ہے. ایسی 10 چیزیں جو ہے وہ امام نے اور بیان کی ہیں کہ جو کمیل ابن زیاد کو الگ الگ طرح سے بتائی ہیں تاکہ ہم یہ سمجھ جائیں کہ علم افضل ہے, مال مفضول ہے. بغیر علم کے مال ڈیڈلی کمبینیشن ہے. جب تک علم حاصل نہ کریں تب تک مال کی فراوانی انسان کو گمراہ کرتی ہے, ہدایت طرف نہیں لاتی. اسی لیے بچوں کو مال دینے سے پہلے پلیز علم دے دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحة.